بیوی کے ساتھ ملاقات کرنا، ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اسے یہ سزا ملے گی کہ اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہجڑا پیدا ہوگا یا نارمل بچہ پیدا ہوگا، اس کے اعضاء کمزور ہوں گے، ٹانگ نہیں ہوگی، ہاتھ نہیں ہوگا، یا پھر بچہ نابینا پیدا ہوگا۔ محرم الحرام میں گوشت کھانا یہ کیسا ہے؟ محرم میں مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ انڈا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ محرم الحرام میں نیا لباس، نیا کپڑا پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ محرم الحرام میں جو ہے وہ گھر کی صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ یعنی یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نفل روزہ رکھنا اس کی بھی بہت بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کیا محرم الحرام میں کچھ چیزیں منع ہو جاتی ہیں؟ کون سے کام کرنا جائز نہیں ہے؟ جس طرح کہ بعض لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال کلک کرتے ہیں کہ محرم الحرام میں گوشت کھانا یہ کیسا ہے؟ محرم میں مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ انڈا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ محرم الحرام میں نیا لباس، نیا کپڑا پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ محرم الحرام میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا یعنی ہم بستری کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ محرم الحرام میں نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ محرم الحرام میں جو ہے وہ گھر کی صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تمام تر باتیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی کافی سارے سوالات آتے ہیں، اور اس طرح آف لائن بھی یہ سوال سننے کو ملتے ہیں۔ دیکھیں، محرم الحرام میں گوشت کھانا جو حلال گوشت ہے، جس طرح عام دنوں میں گوشت کھانا جائز ہے، اسی طرح محرم میں بھی حلال گوشت کھانا یہ بالکل جائز ہے۔ مچھلی کھانا بھی جائز ہے، انڈا کھانا بھی جائز ہے۔ محرم میں نیا لباس، نیا کپڑا پہننا بھی جائز ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح محرم الحرام میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا یعنی ہم بستری کرنا یہ بھی جائز ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم میں بیوی کے ساتھ ملاقات کرنا، ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اسے یہ سزا ملے گی کہ اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہجڑا پیدا ہوگا یا نارمل بچہ پیدا ہوگا، اس کے اعضاء کمزور ہوں گے، ٹانگ نہیں ہوگی، ہاتھ نہیں ہوگا، یا پھر بچہ نابینا پیدا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے نارمل بچے عام مہینوں میں پیدا نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے جس طرح پیدا کرے، کسی کو نابینا پیدا کرے، کسی کو بینا پیدا کرے، کسی کو بغیر ہاتھ کے پیدا کرے، کسی کو بغیر ٹانگ کے پیدا کرے۔ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کا تعلق محرم کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ محرم میں بھی میاں بیوی کا ملاقات کرنا جائز ہے اگر کوئی اور شرعی عذر نہیں ہے، یعنی بیوی جو ہے وہ مینسز کی حالت میں نہیں، نفاس کی حالت میں نہیں، ناپاکی کے ایام نہیں چل رہے، یا احرام کی حالت میں ہے، یا پھر جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہے، تو ان حالتوں میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اور شرعی عذر نہیں ہے، صرف یہ سمجھنا کہ محرم کی وجہ سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بالکل جائز ہے، محرم میں بھی میاں بیوی ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اگر تو آپ سنت نکاح کرتے ہیں تو بالکل جائز ہے، نکاح ایک عظیم سنت ہے، اسے سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ خرافات کے ساتھ کرتے ہیں تو محرم کے علاوہ بھی وہ تمام کام گناہ ہیں، جس طرح کہ نکاح پر ڈی جے بجانا، سانگ چلانا، اور اس طرح جو ہے وہ ڈانس کرنا، ناچ گانا، یہ تمام فنکشن جو مہندی اور یہ تمام رسمیں جو کی جاتی ہیں، جو ان میں خرافات پائی جاتی ہیں، وہ عام دنوں میں بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، محرم میں اگر نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنا بالکل جائز ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ محرم میں نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کرنا جائز ہے؟ فرمایا بالکل جائز ہے۔ جس طرح عام دنوں میں نکاح کیا جا سکتا ہے، محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا درست ہے۔ اسی طرح محرم الحرام میں صفائی ستھرائی کرنا یہ کیسا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک گھر کی صفائی نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کہ آپ کو کسی حدیث سے یہ بات ملی ہے، کسی عالم نے بتائی ہے؟ بس ایسے سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان قرار دیا گیا صفائی کو، تو گھر کی صفائی ستھرائی کرنا بالکل جائز ہے، کریں آپ، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ غلط قسم کے عقائد اس وقت پیدا ہوتے ہیں
جب آپ کا رشتہ قرآن و سنت کے ساتھ کمزور ہو جاتا ہے، اپنے رشتے کو قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط کریں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی ان غلط قسم کے عقائد سے چھٹکارا پا جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کلپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔